السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے۔ نماز میں کی جانے والی غلطیوں سے متعلق ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ بنیادی عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر، ایمان اور شرک کے درمیان کسی چیز کو فرق کے لیے رکھا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ نماز ہی ہے۔ یہ نماز ہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عبادات میں سے اسی کا حساب لیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کی نماز صحیح اور مکمل نکلی، اللہ اس کے بقیہ اعمال کو بھی دیکھیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نماز مکمل نہ نکلی یا صحیح نہ نکلی، نمازیں بھی اس کی ضائع کر دی جائیں گی اور بقیہ سارے نیک اعمال بھی اس کے ضائع کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز سے متعلق جو کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے اعلانیہ کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہی وہ ویل ہے، وہ جہنم ہے، وہ تباہی بربادی ہے۔ مجھے آپ کو، ہر شخص کو اپنی طرف سے مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز مکمل، صحیح اور سنت کے مطابق ادا کرے۔ اس کے بعد کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ سے امید اور توکل رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ان غلطیوں سے درگزری کرے گا اور ہمارے ان لا علمی میں کیے ہوئے اعمال کو معاف فرمائے گا۔ مگر یہ اسی وقت ہے جب میں اور آپ کوشش کریں، کوشش کر کے نماز سنت کے مطابق دیکھیں، پڑھیں، سنیں، اس کو یاد کریں، اس کے مطابق کوشش کریں، تب ہی کوئی ایسی غلطی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرے۔
بہت سارے بھائی مسجد میں آتے ہیں، آتے ہی آ کر نماز شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے بھائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے سنت کو، نوافل یا کسی بھی قسم کی نماز کا آغاز کر لیتے ہیں. صحابہ کرام کی روٹین یہ تھی کہ کوئی شخص اگر مسجد نبوی میں آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق لا تصلی الا الی سترتی، اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تم میں سے کوئی بھی شخص نماز جب پڑھے تو اس کو چاہیے کہ سترے کے پاس نماز پڑھے، سترہ سامنے رکھ کے نماز پڑھے. صحابہ کرام مسجد میں آتے تو مسجد میں اگر کوئی پلر ہے، کوئی ستون ہے، کوئی صحابی پہلے سے بیٹھا ہے، اس کی کمر ہے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر، ان چیزوں کو سترہ بنا کر تب صحابہ کرام سنن اور نوافل ادا کیا کرتے. یہ وہ حکم ہے جس کے متعلق ہمیں پتہ تو ہے مگر اکثر ہمارے بھائی سستی کر جاتے ہیں. سترہ ہے کیا؟ سترہ سے مراد آپ پردہ سمجھ لیں، آڑ سمجھ لیں، کوئی بھی ایک ایسی چیز جس کی حد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے اوپر جو ایک کچاوا سا پڑا ہوتا ہے، ایک سیٹ سی بنائی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، اس کی جو بیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سترہ قرار دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا سترہ ہونا چاہیے آدمی جب نماز پڑھے اور کہیں بھی پڑھے. یہ نہیں کہ مسجد میں یا باہر کسی بھی کھلی جگہ میں نماز پڑھے تو اس کو چاہیے اپنے سامنے سترہ رکھے، اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھے آڑ کے طور پر، پردے کے طور پر، تاکہ اس آڑ اور سترے کے آگے سے جو شخص بھی گزرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی ہو، اس کو کوئی مسئلہ نہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اگر لازم قرار دیا ہے تو ساتھ کچھ شرائط اور کچھ شکلیں بھی بتلائی. پہلا سوال یہ ہے کہ سترہ ہم نے رکھنا کہاں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ہے فرمایا سترہ اتنی کہ دور رکھو. سترہ مطلب وہاں پڑا ہو کہ آپ کے سجدے والی جگہ اور سترے کے درمیان سے ایک بکری کا بچہ آرام سے گزر جائے. مراد وہی کہ آپ کے سجدے والی جگہ اور سترے کے قریب ہی سترہ کہیں ہونا چاہیے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، 2 4 5 6 انچ کے فاصلے پر آپ وہ چیز رکھ سکتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اتنی سی بڑی ہو جتنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ سی جو اونٹ کے اوپر بنائی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ماحول میں نہ اونٹ ہے نہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے والے وہ کچاوے ہیں، ہمیں اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو. اب یہ جو آپ کے پاس جو کرسی پڑی ہے، اس کرسی کو سمجھ لیں، اس کو بلا شک تھوڑا سا چھوٹا کر لیں یا اس کی ٹانگیں نیچے سے کاٹ دیں تو وہ پیچھے بیگ جو ٹیک لگانے والی ہے وہ بن جاتی ہے. وہ ٹیک لگانے والی اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی تو اللہ کے نبی نے اس کو سترہ قرار دیا کہ اتنا سترہ ہونا چاہیے. سترہ ہونا چاہیے. اگر اتنا نہیں ملتا تو اس سے چھوٹا کوئی اگر کسی کو مل جاتا ہے تو وہ رکھے اور اس کو رکھ کے نماز پڑھے، چاہے مسجد ہے چاہے کھلی جگہ. جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ صحابہ کرام تو یہ پلر کو، ستون کو، اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھ لیتے تھے. مسجد میں آئے ہیں، کوئی صحابی اپنی سنت نوافل پڑھ کے فارغ ہو گیا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کی کمر کو، اس کی پیٹھ کو سترہ بنا کر آپ اپنی نماز کو ادا کر لیتے تھے. اس لیے لازم ہے کوئی بھی شخص کسی بھی مسجد میں جائے کوشش کرے کسی ستون کے پاس، کسی آڑ کے پاس اس کو سترہ بنائے اور اسی ارادے اور نیت سے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، میں سنت کے مطابق، حکم کے مطابق سترہ بنا کے نماز پڑھ رہا ہوں. نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، جب اس نیت ارادے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس سنت کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. اب ہر شخص کو چاہیے، جو شخص آگے آڑ رکھ کے کچھ چیز رکھ کے کچھ سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے درمیان سے کوئی نہ گزرے. اب اس کے درمیان سے گزرنا منع ہے. آپ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، آپ اس کے پیچھے سے گزر سکتے ہیں، نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا منع ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص گزرے، فرمایا اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اس کو منع کرنا چاہیے کہ ممکن ہے اس کو تیزی میں نہیں پتا چلا کہ کوئی بھائی نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں وہ کھڑا ہے یا تحیات میں بیٹھا ہے، تو اس کو غلطی لگ سکتی ہے. اس کی غلطی کی اصلاح کرو جب تمہارے آگے سے گزرے. فرمایا اس کو ہاتھ سے روکو. اس کو بڑی کو جلدی ہے، آپ اس کو اشارہ بھی کر رہے ہو، ہاتھ سے روک بھی رہے ہو، پھر بھی وہ گزر رہا ہے. فرمایا وہ اگر زبردستی کر رہا ہے، گزر رہا ہے، فَلْيُقَاتِلْ، اس کے ساتھ لڑائی کر، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، اس کے اندر شیطان آ گیا ہے.
یہ تمہارے اشارے اور منع کرنے کے باوجود تمہارے اور سترے کے درمیان سے گزرتا ہے، اس کو زبردستی روکو۔ زبردستی روکنے سے مراد اس کو آپ ہاتھ سے ایک بار روکا ہے، نہیں روک رہا، دوبارہ پھر روکے۔ اگر آپ کو اس کو دھکا دے کے بھی سمجھانا پڑے تو حدیث یہ کہتی ہے فَلْيُقَاتِلْ، لڑائی کر اس سے، قتال کر اس سے، منع کر اس کو کہ تیرے اور سترے کے درمیان سے وہ گزرے نہ۔ پھر بھی وہ ضد اور سوئی پھنسا رہا ہے تو تب اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرو، روکو اس کو، کیوں تمہارے آگے سے گزر رہا ہے۔ یہ لازم ہے ہر شخص کے لیے کہ ایسے نمازی اور سترے کے درمیان سے وہ نہ گزرے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام کھلی جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی کہتے میں آیا، میں اپنے گدھے سے اترا، گدھے کو چھوڑا، جیسے آپ صفوں میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے میں ایسے صف میں سے گزرا اور صف میں سے گزر کر میں دوسری جگہ جا کے، جہاں جگہ تھی میں اس جگہ جا کے کھڑا ہوں۔ اب فرق سمجھ لیجئے گا، سترۃ الامام ہی سترۃ المصلی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے امام کا سترہ جو بھی پڑا ہوگا وہ گویا سب پیچھے مقتدیوں کا وہ سترہ ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں، میرا سترہ یہ سامنے دیوار ہے، اب میرے اور دیوار کے درمیان سے کو گزرے گا تو گویا یہ سترے اور نمازی کے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اب میرے اور پچھلی جو پہلی نمبر صف ہے اس کے درمیان سے کوئی گزرے وہ گناہ نہیں ہے، گزر سکتا ہے، جائز۔ میرے اور دوسری صف کے درمیان سے کوئی گزرے کوئی حرج نہیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی کسی صف میں سے گزر جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج اس وقت ہوگا جب آپ امام اور امام کے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کے درمیان سے گزریں گے، تب آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ پہلی دوسری تیسری چوتھی صف میں سے گزر رہے ہیں، ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اس صف میں سے داخل ہوتا ہے، یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ پہلی صف والا نمازی کھڑا ہے، یہاں سے گزر کے وہ دیوار کے پاس جاتا ہے، ادھر سے دائیں بائیں چلا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، وہ گنہگار نہیں ہے۔ اس لیے کہ گنہگار اس وقت ہوگا جب نماز پڑھنے والا جو شخص ہے وہ امام ہے اور امام اور سترے کے درمیان سے اگر گزرتا ہے تب گنہگار ہے۔ جیسے عمومی میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کے اور سترے کے درمیان سے گزریں گے تو تب آپ گنہگار ہیں۔ ایسے اگر امام اور سترے کے درمیان سے گزریں گے تب گنہگار ہیں۔ پہلی دوسری تیسری صف میں سے کوئی گزر جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ گزرا جا سکتا ہے، وہ جائز۔ مگر اصل چیز جو بتلانا مقصود ہے کہ اس کو لازم قرار دیں، یہ ایک لازمی جز ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے صحابی کو 40 کا لفظ، 40 کا لفظ کہا، فرمایا اگر تم دیکھتا ہے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے نہ گزرو، اس لیے کہ اس کے آگے سے گزرنے کا اتنا گناہ ہے، اگر تم جان لو تو 40۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، اللہ کے نبی نے 40 دن کہا، 40 ہفتے کہا، 40 مہینے کہا، 40 کی فگر میرے ذہن میں رہ گئی کہ گناہ اتنا زیادہ ہے کہ تمہیں اتنا عرصہ بھی کھڑا ہونا پڑے، کھڑا ہو جاؤ، نمازی کے آگے سے نہ گزرو۔ اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی ایسی کیفیت ہو صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے مطابق اس کا گناہ بتلایا ہی نہیں گیا کہ کتنا سخت ترین یہ عمل ہے، کتنا برا ترین عمل ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ ہم نے جو اپنی مساجد میں دیکھا ہے، یہاں مختلف مساجد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ نے سترے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ستروں کا استعمال غلط ہونا شروع ہو گیا۔ بعض مساجد میں سے انتظامیہ نے سترہ اسی لیے اٹھا دیا کہ اب اس کا استعمال غلط ہو گیا۔ استعمال کیسے غلط ہوا؟ ایک بھائی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے بھی کوئی بھائی نماز پڑھ رہا ہے، آگے والے بھائی کی نماز ختم ہو گئی، اب وہ گزرنا چاہتا ہے، پیچھے ایک دو بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کر رہا، اب وہ کسی کو کیا کہتا ہے؟ بھائی سترہ تو پڑھائی، وہ اس بھائی سے سترہ پکڑتا ہے، کرسی پکڑتا ہے، کوئی چیز پکڑتا ہے، نمازی کے آگے رکھتا ہے اور دائیں بائیں سے ہو کے گزر جاتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کا حکم یہ تو نہیں تھا کہ سترہ پکڑو اور رکھ کے آپ غائب ہو جاؤ۔ حدیث تو کہتی ہے کہ 40 دن، 40 گھنٹے، 40 مہینے بھی کھڑا ہونا پڑے، کھڑے ہو جاؤ، صبر کا مظاہرہ کرو۔ اور ہم کسی کو آواز دے کے کہتے ہو بھائی لاؤ ادھر، اس کو یہاں رکھو اور میں تو جاؤں، میں اپنا پھنسا ہوا، میں یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث وہاں کھڑے ہونے کی ہے، صبر کا مظاہرہ کرنے کی ہے، نہ کہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی کہ نہیں ہمیں جلدی ہے، بس کچھ چیز دو۔ گناہ ہے نا نمازی کے آگے سے گزرنا سترے کے بغیر۔ یہ لے جی میں نے سترہ رکھ دیا ہے، وہ بھائی پہلے سترہ آپ تھے، اب آپ نے کسی اور چیز کو خود بنا دیا اور خود بھاگ رہے ہو۔
بعض آپ نے کلپ میں دیکھا ہوگا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا بھی لوگوں نے طریقہ اپنے پاس سے گھڑ لیا، اپنے پاس سے بنا لیا، غلط ہے۔ جب حدیث نے کہا کہ 40 کھڑے ہو جاؤ، 40 گھنٹے دن مہینے جتنا بھی، تو حق یہ ہے کہ ہم کھڑے ہونے کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، نہ کہ بے صبری کا کہ چیز پکڑ کے کھڑا کریں، یا لوگوں کو بتلائیں کہ اچھا یار آپ نے گزرنا ہے، آؤ ہم آپ کو گزرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا کوئی صحابی ایسے گزرتا تھا؟ کسی صحابی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے کہ نہیں میں نے ضرور گزرنا ہے؟ نہیں بھائی، جب اللہ کے نبی کی سنت آ گئی، حکم آ گیا کہ صبر کریں اور نمازی کے آگے آپ کھڑے رہیں، جب تک اس کی نماز نہیں ختم ہوتی آپ وہاں سے نہ جائیں، یہی حق اور یہی سچ ہے، یہی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، حدیث کے مطابق جتنی دیر ایک بھائی نے سنتیں پڑھ لی ہیں، نماز پڑھ لی ہے، اب پیچھے کو بھائی سنتیں ادا کر رہا ہے، جتنی دیر آپ کھڑے ہیں، آپ فارغ کھڑے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہے چونکہ آپ تو پڑھ چکے ہیں، حدیث کے مطابق اب آپ مسجد میں جتنی دیر کھڑے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ نماز کے اندر ہے۔ نماز کا اجر آپ کا وقت ضائع نہیں کیا جا رہا، آپ سمجھتے ہیں وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں میری دکانداری ڈسٹرب ہو رہی ہے، بلّہ دکانداری بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہی، وقت بھی نہیں ضائع جا رہا، بلکہ یہ وقت قیمتی ہو رہا ہے۔ آپ جاتے تو شاید وہ وقت فائدہ نہ دیتا جو آپ یہاں کھڑے رہے، اللہ نے وہ نامہ اعمال میں آپ کے وقت نماز کا لکھ لیا ہے، فارغ اور فضول کھڑے ہونے کا نہیں لکھا۔ آپ اگر آگے بیٹھے رہے ہیں کہ اچھا بھائی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ ختم کر لے میں پھر جاتا ہوں، نہیں میں اس کے آگے سے گزرتا، تو انشاءاللہ جتنی دیر آپ کھڑے اور بیٹھے ہیں اتنی دیر اللہ آپ کو نماز ہی کا، کیا گویا آپ نماز میں ہی کھڑے ہیں، نماز ہی ادا کر رہے ہیں، اللہ آپ کے اعمال نامہ اعمال میں وہ اجر لکھ رہا ہے، گویا آپ اس سے بھی محروم اور گنہگار بھی ہو رہا ہے، اور حدیث کی مخالفت بھی کر رہے اور اس کی توجیہ اور تشریح خود ہی کر کے جو کسی حدیث یا کسی فقیہ نے نہیں کی، آپ گنہگار بھی ہو۔ اس لیے کوشش کریں ایسی کوئی کیفیت ہو، صبر کا مظاہرہ کریں، تھوڑی دیر رک جائیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس کا اجر دے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے چونکہ وہ چیزیں عام ہو گئی، ہمیں پھر نماز کے ساتھ اس کو جوڑنا پڑتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز جماعت کھڑی کرواتے تو پیچھے تکبیر ہوتی، آپ صفوں کو سیدھا کرواتے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، وہ جو غلطیاں ہم دیکھتے ہیں پھر ہمیں اس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے، اس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ اکثر مساجد میں سنیں گے نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں موبائل بند کر لیں، موبائل کی گھنٹیاں بند کر لیں، شلواریں اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کمیاں ہیں، یہ کمی پائی جاتی ہے تبھی ہمیں اس کی آواز دی جاتی ہے، حالانکہ شلوار کا ٹخنے سے اوپر ہونا، کپڑے کا ٹخنے سے اوپر ہونا، اس کا نماز کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کا عمومی تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے ارفع ازارک، اپنی اظہار بند کو، اپنے کپڑے کو، دھوتی کو، شلوار کو، پینٹ کو، جو آپ پہن رہے ہیں، فرمایا اس کو اپنے ٹخنے سے اوپر رکھ، حتیٰ کہ آپ نے ایک حدیث میں کہا اس کو نصف ساقین، آدھی پنڈلی تک اس کو رکھو، آدھی پنڈلی تک، فرمایا اگر تو نہیں رکھ سکتا چل پھر ٹھیک ہے، اس کو کعبین، اس کو ٹخنے تک کر، یعنی اوپر حد تک جو ہے وہ آدھی پنڈلی ہے، آدھی پنی ہے، وہاں تک آپ نے اپنے کپڑے کو رکھنا ہے۔ نیچے کی جو آخری حد رکھی ہے وہ شریعت نے ٹخنے کی، گٹے کی رکھی ہے کہ مسلمان آدمی کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ حکم ہے۔ ما اسفل الکعبین من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کا کوئی بھی کپڑا، وہ دھوتی ہے، وہ شلوار ہے، وہ پینٹ ہے، اگر وہ ٹخنے سے نیچے ہے تو فرمایا وہ من النار، وہ کپڑا بھی آگ میں جائے گا، وہ ٹخنے والا جس نے ٹخنے کو ڈھانپا ہوا ہے وہ بھی آگ میں جائے گی، گویا وہ ایمان والا جہنم میں جائے گا۔ مومن آدمی کو زیب نہیں دیتا، ہم کہنے کو تو بڑے مسلمان ہر شخص بنتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے آپ کی محبت میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر لوگوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، یار کیچڑ ہے، پانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، مذاق اڑاتے اڑائے بھائی، جب اللہ کے نبی کی آپ نے سنت پوری کرنی ہے، نبی سے عشق کا مظاہرہ کرنا تو کر کے دکھاؤ، پھر لوگوں کو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ اچھا پھر نیا ٹرینڈ کیا شروع ہو گیا کہ ہم نے اپنا لباس اپنے جسم کے مطابق نہیں بنانا، وہ لمبا ہی لینا ہے، مطلب ہماری پینٹ، ہماری شلوار جو ہے وہ ٹخنے سے بھی نیچے جا رہی ہے، حدیث کی دھجیاں اڑا رہی ہے، جب نماز کے لیے آنا ہے ہم نے اس کو نیچے سے بل دے کے
اپنی پینٹ کو موو کر دینا ہے یا شلوار کو اونچا کر لینا ہے، وہ بھی غلط، وہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کریں آپ اپنی پینٹ کو، شلوار کو، دھوتی کو، جو بھی کپڑا پہنتے ہیں اپنے وجود کے مطابق، اپنے سائز کے مطابق کیوں نہیں بناتے؟ اگر آپ کسی دکان پہ جائیں، اس کو کہیں مجھے سوٹ دے، وہ آپ کو سوٹ دیتا ہے، اس کی قمیض جو ہے آپ کے گھٹنوں سے بھی نیچے ہے، آپ نہیں لیتے، یا لے لیتے ہیں اس کی کٹنگ کروا کے اس کو اپنے وجود کے مطابق کرواتے ہیں، نہیں یار یہ تو گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہی ہے، تو بڑی بری لگ رہی ہے۔ او بھائی جو ٹخنے سے نیچے جا رہی وہ نہیں بری لگ رہی، اس قمیض کو بڑا آپ ٹھیک کروا رہے ہیں، اس کی بڑی تصحیح ہو رہی ہے، شلوار کی تصحیح نہیں ہو رہی، کیوں؟ اچھا جی میں چک لوں گا، میں اس کو اٹھا لوں گا، نہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کپڑے کو بل دے کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ یہ آپ کی قمیض ہے، آپ اس کو ایسے کر کے اکٹھا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ اپنی پینٹ کو، کپڑے کو نیچے سے اس کو بل دے کے نماز پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنے لباس کو سنت کے مطابق، اپنے وجود کے مطابق بنائیں، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ مکمل آپ کا سنن والا نماز ہو، سنن والا لباس ہو، غیر سنن نہ ہو۔ ایک وہ عمل جس سے عمومی کوئی شخص پھر رہا ہے، عمومی شخص پھرنے سے مراد ایک آدمی عام مسجد سے باہر ہے، اس کی شلوار اس کے ٹخنے گٹے سے نیچے ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ خود بھی جہنم میں جائے گا، لباس بھی جہنم میں جائے گا، وجہ اس کا ٹخنا ڈھمپا ہوا ہے۔ تو اگر ایسے ہی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی کیسے ہوگی؟ نماز اس کی کیسے قبول ہوگی؟ جب نماز کے اندر ہی اس نے اپنے ٹخنوں کو شلوار، دھوتی، کپڑے وغیرہ کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ عمومی نماز سے ہٹ کے اگر کسی نے ایسا لباس رکھا ہوا ہے وہ بھی غلط ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لباس ہمارا، اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں تھا کہ ہم نماز سے پہلے کہتے بھائی اپنے ٹخنے لمبے ننگے کر لیں، آپ اپنی شلواریں اونچی کر لیں، کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم عمومی اپنے مسلمانوں میں یہ غلطی دیکھ رہے ہیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس کی ہمیں اللہ نے سزا کیا دی؟ ہم نے وہ شلواریں جو اپنی نیچے کی تھی، آپ سوڑی گلی میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہماری عورتوں نے اونچی کر دی، ہماری نیچے ہو گئی، ہماری عورتوں کی اوپر ہو گئی۔ آپ نے نصف ساقین تک، آدھی پنڈلی تک رکھنا قبول نہ کیا، لے لے وہ آدھی پنڈلی تک پہن کے پھر رہی، روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ اگر ہم سنت پر عمل کرتے تو ہمارے لیے اجر اور برکت کا باعث بن جاتا۔ ہم نے وہ سنت چھوڑی، جن کے لیے حرام تھا انہوں نے شروع کر لیا، جن کے لیے حلال، جائز اور لازم تھا جیسے مردوں کے لیے ہم نے چھوڑا، بطور سزا اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیجئے پتہ نہیں کہاں سے یہ فیشن چلا۔ آج مسلمان عورتوں کی آپ شلواریں دیکھ لیں، وہ ٹخنے سے بھی اوپر ہیں، بلکہ بہت زیادہ بعض ہم دیکھا ہم نے کہ وہ نصف ساقین، یہ آدھی پنڈلی تک ان کی شلواریں ہیں، ان کے ٹراؤزر چل رہا ہے، نہ کوئی روکنے والا نہ پوچھنے والا، کیسے روک لیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں تو اس حدیث کا ہی نہیں پتا۔ اچھا ٹخنے تک شلوار رکھنا سنت ہے، کوئی نہیں رکھے تو حرام ہے، گنہگار ہے، یہی کسی کو خبر نہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کے لیے، مسلمان کے لیے لباس مقرر کیا ہے، اس میں جو ہماری نیچے پہننے والی چیز ہے، جس کو دھوتی کہہ لیں، شلوار کہہ لیں، پینٹ کہہ لیں، وہ گٹے سے اوپر ہونی چاہیے، ٹکنا ہمارا اس کے ساتھ نہیں ڈھانپا ہونا چاہیے۔ اگر ڈھانپا ہوا ہے وہ لباس سنت کے خلاف ہے، لباس بھی جہنم میں جائے گا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اور وہ ٹکنا مراد وہ انسان بھی، وہ مسلمان بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسری بدقسمتی سے جو ہم بہت بڑی غلطی دیکھتے ہیں دوران نماز، قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین، شاید آپ حضرات کے علم میں ہو، آغاز میں جب نماز فرض ہوئی تو باہر سے ایک آدمی آتا، صف میں کھڑے ہوئے بندے سے پوچھتا بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ وہ کہتا جی 2 ہو گئی۔ بھائی کتنی ہو گئی؟ وہ کہتا ہے جی 1 ہو گئی۔ وہ کہتا کتنی ہو گئی؟ وہ کہتا جی 3 ہو گئی۔ وہ مسجد میں آتا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے پھر منع کر دیا قوموا للہ قانتین، بس ختم، پہلے جو ہوا سو ہوا، آئندہ سے کوئی شخص نماز میں کھڑا کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ اب نماز میں کھڑے بندے پر ہر چیز کی پابندی ہو گئی ہے، اب وہ کسی کا منہ سے سلام جواب نہیں کہہ سکتا، نہ دے سکتا، نہ گفتگو کر سکتا، نہ بات کر سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا۔ دوران نماز خشوع خضوع کا حکم ہو گیا، اہتمام کا حکم ہو گیا، تسلی اور تشفی کا حکم ہو گیا۔ خبردار، یقیناً وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے متعلق خاشعون، ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کے قریبی اور تقوی والے ہیں۔ اب یہ لازم ہو گیا کہ نہیں، نماز کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں، شخص نماز پڑھ رہا ہے،
ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے آپ اس کو دیکھیں گے وہ کبھی دائیں حرکت کر رہا ہے، کبھی بائیں کر رہا ہے، کبھی کان میں انگلی دے رہا ہے، کبھی ناک میں انگلی دے رہا ہے، کبھی خارش کر رہا ہے۔ اور تو اور بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ بھائی پہلا سجدہ پورا کر کے اٹھتے ہیں، پیچھے سے اپنے کپڑے کو ایسے کر کے اٹھاتے ہیں، کیوں؟ قمیض کو بال نہ پڑے۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ کی پیچھے والی قمیض میں بل نہ وٹ نہ پڑ جائیں، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں قمیض کو نکالا جاتا ہے، تو بھائی بتائے کیوں نکالا جاتا ہے؟ کو سبب، کو وجہ، کو مقصد کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے وٹ نہ پہ جائے، خراب نہ ہو جائے، بال نہ پڑ جائیں۔ بعض آپ دیکھیں گے کھڑے ہیں، داڑھی والے بھائی ہیں، داڑھی کو ایسے کرتے ہیں، داڑھی کے ساتھ کھیل حضرت بھائی دیکھو کس کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنی نماز کو صحیح رکھے، اس لیے کہ بندے کو شاید خبر نہیں ہے، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے، اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، یعنی اللہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو ایک قسم کا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقوی کی اخیر ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھ سکیں، ورنہ حدیث میں یہی ہے، فرمایا نماز پڑھو ایسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا تو چلو کم از کم یہ تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہمیں یہ ڈر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، واللہ یہ احساس ہو بندے کی نظر دائیں بائیں نہ ہو۔ آپ یہ فوجیوں کو دیکھ لیں، پولیس والوں کو دیکھ لیں، پریڈ کرتے ہیں، مجال ہے کوئی دائیں بائیں گردن کر دے۔ آپ کسی افسر کے پاس، کو ڈی سی، کو ایس پی، کو ڈی ایس پی کے پاس میرے آپ جیسا بندہ جائے، مجال ہے کوئی دائیں بائیں گردن کر جائے، مجال ہے کوئی حرکت کر جائے؟ ایسے گم سم بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ دنیا دار بندے کے سامنے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں ہم ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، دائیں بائیں حرکتیں ہو رہی ہیں، داڑھی میں خلال ہو رہا ہے، منہ میں ہو رہا ہے، کان میں، منہ میں، ناک میں، کپڑے سیدھے، کپڑے اوپر، کپڑے نیچے، کیا ہو گیا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت دے۔ اکثر آپ سعودیہ میں دیکھ لیں، وہ جب نماز پڑھاتے ہیں ان کے امام کھڑے ہوں گے اور یہ اپنا وہ جبہ سا اس کو ٹھیک کریں، وہ ضرورت کیا ہے؟ جبہ ٹیڑھا ہو جائے گا، کیا نماز نہیں ہو رہی؟ جبہ خراب ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی؟ کوٹ جرسی سویٹر خراب ہوگا، نماز نہیں ہوگی؟ قمیض، حالانکہ اس حرکت سے نماز خراب ہونے کا خطرہ۔ یہ جو ہم ہل جل کر رہے ہیں نماز کے دوران، کہ ہمیں خبر نہیں اللہ کی ذات سامنے کھڑی، وہ ہمیں دیکھ رہی، ہماری ایک ایک حرکت سکنت کو اللہ نوٹ کر رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم ایسا کرتے ہیں ذہن میں رکھیے ویسے ہی خشوع خضوع میں کمی آتی ہے، ویسے ہی اجر میں کمی آتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کئی بار یہ بات، آپ سب بھائی بیٹھے ہیں، سب کو ایک جیسا ثواب نہیں ملنا۔ آپ اور میں جتنے نماز پڑھنے کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں، سب کے ثواب کا لیول ایک نہیں ہے، کیوں؟ سب کے خشوع خضوع کا لیول ایک نہیں ہے، سب کے تقوی کا لیول ایک نہیں ہے، سب کا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز، سٹائل اور اس کا اپنا ڈر خوف وہ ایک نہیں ہے۔ جس کا جتنا زیادہ ہوگا اللہ کی ذات اس کو اتنا زیادہ اجر دے دے گی۔ جو جتنا ڈھیلا کھڑا ہوگا، جتنا سست کھڑا ہوگا، جتنی اس کی توجہ اور دائیں بائیں ہوگی، گھر میں ہوگی، دکان پہ ہوگی، میں پھڑی بند کر کے آیا ہوں کھولنی ہے، دکان بند کر کے آیا ہوں کھولنی ہے، فلانا کام چھوڑ کے آیا ہوں، کیا ہے یہ نماز؟ اس لیے قوموا للہ قانتین، اللہ کہتے جب میرے سامنے کھڑے ہو تو بڑے قناعت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت توقیر کے ساتھ کھڑے ہو، پتہ چلے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اور اس کا فتویٰ اور فیصلہ کس نے دینا ہے؟ میں نے نہیں دینا، آپ نے خود دینا ہے۔ آپ نے خود اگر اپنے اوپر فتویٰ لگا لیا، ہاں یار میں صحیح نہیں پڑھتا، اللہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا نہیں میں صحیح پڑھتا ہوں باقی سارے غلط ہے، بس آپ کی نماز کا بیڑا غرق ہو۔ جب تک آپ اپنے اندر کمی محسوس نہیں کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوشش کریں گے اللہ آپ کی اصلاح کر دے گا۔ جو بندہ نامکمل ہو کے بھی کہے کہ میرے جیسا مکمل کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنا غرور تکبر ہے، لگا رہے، اس لیے کوشش کریں خدا کا واسطہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے دوران یہ ذہن میں رکھیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، میرے علیم بذات صدور، دل میں جو خیالات اس وقت آ رہا ہے اس سے بھی واقف ہے، میرے دماغ میں جو چل رہا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ تو دل و دماغ کو نماز میں رکھیں، عبادت میں رکھیں، میں اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اس کو خوش کرنے آیا ہوں، تبھی تو ہمیں وہ راضی کرے گا، ہمیں خوش کرے گا۔ اگر اس نماز اور عبادت میں بھی میں اور آپ غیر حاضر ہیں تو اللہ کو تو پتہ ہے نا کون کون حاضر ہے اور کون کون غیر حاضر ہے۔ میں نے اس لیے کہا اللہ حاضری لگاتے ہیں، اس وجہ سے وہ پھر اس کے مطابق بندوں کا اجر اور ثواب لکھتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے مطابق لکھا جائے تو پھر بڑے لوگ ایسے ہیں جو دکھلاوے کے لیے بڑی چیزیں کر لیتے ہیں، مگر اللہ کو تو خبر ہے کہ حقیقی میں اصل میں کون کر رہا ہے اور دکھلاوے میں کون کر رہا ہے۔
دعا اور کوشش کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔